السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے لیے راجہ گدھ کا تیسرا پارٹ لے کے آئے ہیں، جس کی سمری میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو تیسرا پارٹ کچھ اس طرح سٹارٹ ہوتا ہے کہ کالج میں سپورٹس ڈے ہوتا ہے، تو سب جو رائٹر کے کلاس فیلوز ہیں وہ سپورٹس میں حصہ لیتے ہیں۔ ادھر ہی بیٹھ کے سب لوگ جو ہیں وہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں آفتاب اور سیمی کا سکینڈل، جو کہ ہر کوئی جانتا ہوتا ہے کہ وہ اکٹھے ہیں پہلے دن سے اور ساتھ گھومتے پھرتے ہیں۔ اور رائٹر کہتا ہے کہ جیسے جیسے میں دیکھتا ہوں کہ سیمی اور آفتاب ایک دوسرے کے قریب ہوتے جاتے ہیں، تو میں سیمی کا اور بھی زیادہ گرویدہ ہوتا جاتا ہوں۔ مجھے جو ہے وہ سیمی اچھی لگنے لگ جاتی ہے۔ سیمی کے بارے میں یہ پتہ ہوتا ہے لوگوں کو کہ وہ گلبرگ کی رہنے والی ہے اور بہت ماڈرن لڑکی ہے، لیکن وہ ہاسٹل میں رہ رہی ہے۔ رائٹر جو ہے ادھر بیچ میں معاشرے کی اصلاح کے لیے جو ہے وہ ایک پہلو اٹھاتا ہے، جس میں بیان کرتا ہے کہ کیسے لوگ خود کو ٹھیک ثابت کرنے کے لیے یا سوسائٹی کا اپروول حاصل کرنے کے لیے خود کو ٹھیک اور دوسرے کو غلط کیسے سمجھتے ہیں۔ رائٹر یہ بھی بتاتا ہے کہ کیسے ایک نقاب کرنے والی عورت دوسرے ننگے سر والی عورت کو کیا سمجھتی ہے کہ وہ ایک کھلے خیالات کی مالک ہے، اور جو ننگے سر والی عورت ہے وہ کیسے ایسی عورت کو کھلے خیالات کی سمجھتی ہے جو کہ مردوں سے ملنا پسند کرتی ہے یا ان کی محفلوں میں بیٹھتی ہے۔ تو اس طرح کیسے ایک خاتون خود کو ٹھیک ثابت کرنے کے لیے دوسرے کو غلط ثابت کرتی ہے۔ اور رائٹر کہتا ہے کہ ایسے ہی ان لوگوں نے اپنی ڈگریاں بنائی ہوتی ہیں، جیسے بخار کی ڈگریاں ہیں، کسی کو زیادہ بخار ہوتا ہے یا کسی کو کم بخار ہوتا ہے، اسی طرح ہی لوگوں نے خود اپنی ڈگریاں بنائی ہوتی ہیں کہ وہ ٹھیک ہے اور دوسرے لوگ غلط ہیں۔ اور اسی طرح مردوں کی مثال دی رائٹر نے کہ وہ کیسے ایک مرد جو کہ عورتوں کی محفلوں میں بیٹھتا ہے یا ان سے باتیں کرتا ہے، وہ کیسے خود کو ٹھیک اور جو ایسے مرد کو غلط سمجھتا ہے جو کہ عورتوں سے چوری چھپے ملتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ رائٹر نے کیسے ڈگریاں بیان کی ہیں لوگوں کی، کس طرح لوگ خود کو ٹھیک اور دوسرے کو غلط سمجھتے ہیں۔ رائٹر کہتا ہے کہ سیمی کا کھانے پینے کا انداز اور اس کا لوگوں میں گل مل جانے کا انداز، اور کیسے وہ ہر کسی کا خیال کرتی ہے اور کس طرح لوگوں کے ساتھ باتیں کرتی ہے، وہ اس کو بہت اچھا لگتا ہے اور وہ اس چیز کا بڑا گرویدہ ہوتا ہے۔ رائٹر کہتا ہے کہ میں اپنے بیک گراؤنڈ کی وجہ سے، کیونکہ میں گاؤں کا رہنے والا تھا، اس لیے میں کبھی اتنی جرأت نہ کر سکا کہ میں سیمی کے ساتھ بیٹھوں اور اس سے باتیں کروں۔ ایک دن سیمی اور رائٹر جس کا نام قیوم ہے، وہ کیفیٹیریا میں بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو سیمی جو ہے وہ اپنے گھر کے حالات رائٹر کو بتاتی ہے کہ کس طرح اس کے پیرنٹس رہتے ہیں اور کیسے اس کے والد جو ہیں وہ محفلوں میں جاتے ہیں، اور اس کی والدہ کو کیسے یہ چیزیں ایکسیپٹ کرنی پڑتی ہیں، اور ان وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ گھر چھوڑ کے اپنے ہاسٹل رہنا سٹارٹ کر دیتی ہے۔ اور سیمی جو ہے وہ رائٹر کو یہ بھی بتاتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تم میری زندگی میں بہت اہم رول ادا کرو گے۔ اور انہی باتوں کے دوران سیمی بتاتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے ہاسٹل اور پڑھائی چھوڑ دینی چاہیے اور پنڈی جا کے کوئی جاب کر لینی چاہیے۔ تو رائٹر جو ہے وہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ تم ابھی ایگزام ہونے والے ہیں اور تم یہ اپنی پڑھائی کمپلیٹ کر لو اور پھر تم کوئی جاب سٹارٹ کر دینا۔ لیکن جب باتوں باتوں میں اس کو رائٹر کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ سیمی کے ساتھ اس کی کالج میں آخری ملاقات ہے، اور جاتے ہوئے سیمی اس کو کہتی ہے کہ اگر تمہیں آفتاب ملے تو اس کو میرا سلام دے دینا۔ تو وہ اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا اور اگنور کر دیتا ہے، لیکن بعد میں وہ آفتاب کو بتاتا ہے کہ سیمی جو ہے وہ تمہیں سلام دے رہی تھی، اور آفتاب بھی بس اس کو جو ہے وہ اگنور کر دیتا ہے۔ اس کے بعد پیپر سٹارٹ ہونے والے ہوتے ہیں، 1 مہینہ رہ رہا ہوتا ہے، تو آفتاب جو ہے اس کی منگنی ہو جاتی ہے اپنی بچپن کی منگیتر کے ساتھ، جس کے ساتھ اس کا رشتہ طے ہوا ہوتا ہے، اور سیمی کالج چھوڑ کے پنڈی چلی جاتی ہے۔ اور ادھر جو ہے وہ اس کا تیسرا پارٹ ختم ہوتا ہے۔ شکریہ۔